اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج رات کا ایک خاص عمل بہت زیادہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو تمام قسم کے لڑائی جھگڑے آفات و بلیات سے امان عطا فرمائے، ہر فسادی فتنہ خیال تصور مکمل طور پر نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ سوال ہے لڑائی جھگڑا ختم کرنے سے۔ اب اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کا بیسک مطلب کسی بات کے اوپر رضامندگی ظاہر نہ کرنا، جیسے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی اس کے اوپر بے وجہ نیگیٹو ریئیکشن دے کر پچھلی باتیں نکال کر تو وہ ایک لڑائی کو بڑھانے اور آگے لے جانے کا ایک سبب ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جو سچے اور بہتر لوگ ہوتے ہیں اگر وہ لڑائی لڑتے بھی ہیں تو منہ کے سامنے لڑتے ہیں اور اس کے بعد پیٹھ پیچھے یا اس کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے۔ جو انسان لڑائی کا دل میں رکھتا ہے اور اس کی بیس پر لڑتا ہے ایک بندے سے، دن بدن اپنی نفرت بڑھاتا ہے، تو وہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ اب لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے، اب اس کو ختم بھی کرنا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آخر لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا بنتی ہے۔ پہلی وجہ، جب ایک انسان اپنے گھر کے اندر اونچی آواز میں کلام کرتا ہے تو اس گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب خیر و برکت، بہت سارے افراد اس بات کو نہیں سمجھتے کہ خیر و برکت اصل میں کیا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان ہے، اس کے گھر میں دولت آ رہی ہے، رزق آ رہا ہے، سب چیزیں آ رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ خیر و برکت ہے۔ وہ خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ اس انسان کے اوپر عذابات کو لانے والے مختلف ویکٹرز ہوتے ہیں، مختلف کیریئرز ہوتے ہیں جو کہ اس کے اوپر اس آفت کو اور تنہائی کو داخل کرتے ہیں کہ انسان اتنا دولت زر نشے میں پھیل جائے کہ اس کو خدا بھی یاد نہ ہو کہ میرے سامنے وہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ بات ہم نے جہاں تک جانی، اب جب بہت زیادہ شور مچائیں گے تو گھر کے اندر کس سے سکون ختم ہوگا۔ جب گھر کے اندر رہ کر گھر کی چیزوں سے غداری شروع کریں گے، جیسے عورت ہے وہ اپنے خاندان سے غداری کر رہی ہے، بیوی ہے وہ شوہر سے غداری کر رہی ہے، شوہر ہے بیوی سے غداری کر رہے ہیں، ماں باپ ہیں اولاد سے غداری کر رہے ہیں، اولاد ہے ماں باپ سے غداری کر رہے ہیں، تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو لڑائی جھگڑے واضح ہوں گے۔ تیسری چیز، جب کلمہ حق کی پہچان چھوڑ دی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں، اگر 10 افراد بالغ ہو چکے ہیں، سب اگر نماز پڑھتے ہیں تو گھر کے اندر امن اور برکات ہوں گی۔ اگر ماں پڑھے، باپ پڑھے، بیٹیاں نہ پڑھیں، بیٹے نہ پڑھیں، تو پھر بھی گھر کے اندر خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم اگلی بات کریں تو وہ ہے، جتنا زیادہ دوسروں کے گلے اور شکوے کریں گے، ان کو اپنی نظر میں برا اور کمزور سمجھ کے دن رات ان سے نفرت اختیار کریں گے، تو وہ آپ کے گھر کے اندر زوال اور بربادی کا سب سے بڑا محور ہے۔ اب اگر ہم اگلی بات کریں تو جتنا ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کریں گے، جتنا ان کی بے ادبی کریں گے، جتنا ان کو دھکے ماریں گے، جتنا ان کو تانے ماریں گے، یا آپ کے گھر کے اندر چھوٹے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی بیوی آپ کو کہے کہ آپ ان کو چھوڑ دو، یا ان سے آپ دور ہو جائیں، یا آپ ایسے کر لیں ایسے کریں، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کو پیدا کر دیتی ہے۔ کیونکہ
جو بھی شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے گا وہ انسان کے لیے خسارے اور تکلیف کا باعث ہی ہوگا، اور وہ انسان کے لیے دکھ اور درد کے علاوہ کوئی بھی آسانی والا قدم نہیں ہوگا۔ اب ہم ان سارے معاملات کے اندر پھنس چکے ہیں۔ اب ہم نے ان لڑائی جھگڑوں کو بھی ختم کرنا ہے، اللہ کا خوف بھی دل میں اتارنا ہے، اور ایک دوسرے کی محبت بھی داخل کر دی کہ جو ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، مشکلات ہیں، نقصانات ہیں، سب چیزیں ہیں مکمل ختم ہوں۔ میں نے جیسا کہ کیریئرز بتایا کہ یہ چیزیں گھر کے اندر ان لڑائی جھگڑوں کو تخلیق کرتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگ جب ان چیزوں کو مکمل اپنی زندگی کے اندر سے بے دخل کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر ہر قسم کے خسارے اور مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ بات ہم نے جہاں تک سمجھ لی، مکمل توجہ اور برتری کے ساتھ ہم نے ان باتوں کو غور سے سنا اور ان کو عمل میں لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عمل کے حوالے سے۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہر وقت اپنے پاس ایک تسبیح رکھنا پڑے گی، اور اس تسبیح کے اوپر آپ چلتے پھرتے آپ کو ٹائم ملتا ہے، یا اگر آپ تسبیح نہیں بھی پکڑ پاتے زبانی بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اب یہ کلام آپ پڑھیں گے چلتے پھرتے، اور جتنا زیادہ آپ نے اندر سادگی، صبر اور حوصلے کو بڑھائیں گے تو اتنا جلدی آپ کے گھر کے اندر سکون اور امن واپس لوٹ آئے گا۔ آپ اس عمل کو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کو بھی ہر روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کریں گے۔ سارے گھر کے افراد اس کو تلاوت کر سکتے ہیں، ایک ہی مرتبہ تلاوت کریں گے، کوئی ایک پاؤ پڑھے، کوئی آدھا پارہ پڑھ لے، کوئی ایک پارہ پڑھ لے، اس طریقے سے سب افراد مل کر روزانہ ایک مرتبہ سورہ البقرہ پڑھا کریں گے اور پڑھ کر دعا کیا کریں گے، اور یہی سب افراد مل کر پانی پہ دم کریں گے، اور اس پانی کو سب پئیں گے بھی صحیح، اور گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں گے۔ آپ کے گھر کے اندر جتنے لڑائی جھگڑے ہوں گے، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہے، ماں باپ کے درمیان ہے، رشتہ داروں میں، جہاں بھی ہیں، جس چیز کا نام لے کر آپ دعا کرتے جائیں گے تو وہ اس آفت اور تضریل سے باہر نکلتا جائے گا۔ یہ کلام جو سورہ بقرہ کا ہے، یہ آپ نماز فجر سے لے کے نماز عصر سے پہلے تک اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ پاک کی ذات سب پر اپنی رحمت اور اپنا کرم نازل کرے۔ تقریباً 21 دن کا یہ عمل ہے۔ آپ کے گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے رزق کی تنگی ہے، رشتوں کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، بے سکونی ہے، قرض کے مسائل ہیں، ہر طرح کی آفتیں، گردشیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم آپ کے اوپر وسیع ہو جائے گا، اور آپ کی تمام دعائیں عاجزی اور انکساری رب کریم کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک سب پر اپنی رحمت اور اپنا کرم کرے، آمین۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔